ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 29ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ عجب ہے محبت، زمانہ جانتا ہے، نہ میں اس کی مانتا ہوں نہ وہ میری مانتا ہے۔ کوئی جا کے اس سے پوچھے اسے کیا ملا بچھڑ کے، میں بھی خاک چھانتا ہوں وہ بھی خاک چھانتا ہے۔ شاہ زیب کے انکشاف نے ایک بے آواز دھماکہ کر دیا تھا۔ کچھ بے ہنگم سے صدائیں ماحول میں گونج کر رہ گئی تھی۔ صوفیہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی، جبکہ منور صاحب نے دل تھام لیا تھا۔ زمرد اور بوا صوفیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ عمرانہ اور مائدہ بھی اس غیر متوقع صورتحال پر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہی تھی۔ جہاں کچھ دیر قبل شادی کے شادیانے بج رہے تھے، وہاں اب ماتم کا سما تھا۔ لمحوں میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ عورتیں صوفیہ کے گرد جمع تھیں اور لڑکیاں بھاگ کر سدھا کے کمرے میں پہنچ گئی تاکہ پیارے میاں کے فرار کی اطلاع دے سکے۔ مدثر فون کے ذریعے جہاں جہاں پیارے اور اچھی آپا کی موجودگی کا امکان تھا معلومات لے رہے تھے، جبکہ دیگر لوگ منور صاحب کو طبیعت بگڑنے کے باعث ان کے کمرے میں لے گئے تھے۔ شاہ زیب، زید اور جنید ان کے ہاتھ پاؤں سہلا رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے نڈھال لیٹے تھے۔ ہمیں تایا ابو کو لے کر ہاسپٹل جانا ہوگا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ان کی۔ ہاں انکل کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ جنید بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ وہ شاہ زیب کے ساتھ پیارے میاں کے گھر بھی گیا تھا، جہاں گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور پڑوسیوں سے بھی کوئی خاص معلومات نہ مل سکی تھی۔ دونوں کو ناکام ہی لوٹنا پڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، وہ ان کا سہارا لے کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے حد رنجیدہ و گلوگیر لہجے میں گویا ہوئے۔ میری بچی کے ساتھ کیا اندھیر ہو گیا، کس طرح اچھی نے فریب دیا ہے، سخت کینہ پرور اور دھوکے باز ثابت ہوئی وہ۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، کس طرح صوفیہ کا سامنا کروں۔ اس نے بہت چاہا یہ رشتہ نہ ہو کہ وہ ان کی اصلیت سے واقف تھی، اور میں اس کی ہر بات رد کر کے حامی بھر بیٹھا۔ سگی بہن کی بجائے رشتہ داری پر اعتبار کیا میں نے، جس کا صلہ اس رسوائی کی صورت میں ملا ہے۔ آپ کا کیا قصور اس میں، آپ نے اچھا ہی سوچا تھا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ زید نے انہیں تسلی دینے کی بھرپور صحیح کی، حالانکہ وہ خود بے حد الجھن اور پریشانیوں کا شکار تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب ہوا کیا ہے۔ کل اسٹیج پر ہونے والی معمولی سی بدمزگی سب بڑوں نے مل کر ختم کروائی تھی، اور پھر جاتے وقت اچھی آپا اور چندہ ہنستی مسکراتی گئی تھی۔ تو پھر رات ہی رات میں اچانک کیا ہوا تھا کہ وہ چوروں کی طرح فرار ہو گئے تھے۔ پورا خاندان موجود ہے، نکاح خواہ سمیت تمام مہمان انتظار میں ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اب ہوگا کیا، لوگ کس کس انداز میں سودا کو رسوا کریں گے۔ وہ بے گناہ ہو کر بھی مجرم بن گئی ہے۔ ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے انکل، پلیز آپ ریلیکس ہو جائیے۔ کس طرح ریلیکس ہو سکتا ہوں؟ کچھ معلوم بھی ہو وہ کیوں گئے اس طرح دھوکہ دے کر، اور کہاں چلے گئے کہ کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں؟ پتہ چل گیا بھائی جان ان بدبختوں کا۔ مدثر وہاں داخل ہوتے ہوئے گویا ہوئے، دبئی فرار ہو گئے ہیں وہ تینوں، ماں، بیٹا اور بیٹی۔ ایئرپورٹ پر انکوائری سے معلوم ہوا ہے دوپہر کی فلائٹ سے بھاگے ہیں وہ لوگ۔ اب ہوگا کیا؟ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، صوفیہ کو ہوش نہیں ہے اور سدھا کس حال میں ہے یہ معلوم کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو برکھا، اس شہر میں موجود ہے؟ کب سے اور کہاں؟ اس سے سیدھے منہ بات نہ کرنے والی سائرہ قریب ہی بیٹھ گئی، جہاں آرا مسکین سی صورت بنا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ غسالی آنکھیں، شریرہ بدن، وقت گویا اسے چھوئے بغیر گزر گیا تھا، البتہ اس کے چہرے پر ایک حزن و ملال موجود تھا جو اس کی شخصیت کو پروقار بنائے ہوئے تھا۔ کل شام بھی ملاقات ہوئی ہے برکھا سے، سراج بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تم ہلاتا گھوم رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے۔ اس بدذات سے ملتی ہو تم، پھر یہاں آنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ مجھے غلط مت سمجھو، میں نے کہا نا وہ میری نواسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میری نواسی کا بھی وہی حال کرنا چاہتی ہے جو اس نے تمہاری بیٹی کا کیا تھا۔ تم سبوہی کے نام پر بھی کچھ نہیں کرو گی؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم چاہتی کیا ہو؟ وہ شانے اچکا کر بے رخی و بے نیازی بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ تم کیا کر سکتی ہو یہ بات تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ کیا تم نے سبوہی کے مرنے پر برکھا کو مارنے کی قسم نہیں کھائی تھی؟ کیا تم مہینوں اس کی تلاش میں ناکامی کے بعد دل برداشتہ پاکستان سے باہر نہیں گئی تھی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چپ رہی تھی۔ بات ساری یہ ہے کہ پرائی آگ میں کوئی کیوں کودے؟ تمہاری بیٹی چلی گئی، اب کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے تمہیں پرواہ کیوں ہونے لگی؟ یہ تو میں ہی بے وقوف تھی جو اتنی کٹھنائیوں عبور کر کے تم تک پہنچی کہ تم چوٹ کھائی ہوئی ماں ہو، میری بچی کا سن کر مدد ضرور کرو گی۔ جہاں آرا صدمے و غصے سے کھڑی ہو کر گویا ہوئی۔ کم تم بھی نہیں ہو جہاں آرا، چور چور کرنا چھوڑ بھی دے تو ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، اور چھوڑے بھی کیوں کر؟ پیٹ اور پیٹ کی ضروریات سب کی طرح اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، جیسے تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس منحوس عورت کو سبز باغ تم نے دکھائی ہی ہوں گے جن سے پھل حاصل کرنے وہ آج یہاں آئی ہے۔ سائرہ کا ان کے ساتھ بھی خاصا وقت گزرا تھا اور وہ ان کی نیچر سے بخوبی واقف تھے۔ کوئی ہمدردی کرنے کی بجائے طنزیہ لہجے میں بولی،
شک مت کرو مجھ پر، نویرا کے جانے کے بعد اس پیشے سے میرا دل بھی ٹوٹ گیا تھا، پھر میں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، آگے کام بڑھانے کی سب کچھ میرے پاس ہے، میں نواسی کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہی ہوں تاکہ اچھے اور خاندانی لوگوں میں شادی ہو۔ پھر برکھا تمہیں کہاں مل گئی؟ وہ ان کی کہانی سے ذرا متاثر نہ ہوئی۔ کچھ دن قبل ہی یونیورسٹی سے آتے ہوئے نامعلوم کس طرح مٹ بھیڑ ہو گئی اور وہ پیچھا کر کے گھر تک پہنچ گئی اور کہتی ہے اسے وہ لڑکی چاہیے ہر حال میں، حالانکہ قسمیں کھا کر بتایا اسے کہ میں دھندا چھوڑ چکی ہوں، میری نواسی بڑی شریف و با کردار ہے، مگر وہ دھمکیاں دے رہی ہے کہ میں نے سیدھے طریقے سے بات نہ مانی تو وہ بے اختیار رونے لگی، میری نواسی کو اغوا کروا لے گی اور وہ ایسا کر سکتی ہے، یہ تم بھی جانتی ہو۔ ہمراہ میکے سے واپس آ گئی تھی، موڈ بہت خراب تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کسی پارٹی میں ان کی ایک دوست نے باتوں باتوں میں ماضی کا کوئی تذکرہ چھیڑ دیا تھا، جس میں پارٹی میں شریک ایک خاتون نے بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ باتیں نکلتے نکلتے فلمی دنیا تک پہنچ گئی تھی۔ وہ عورت کسی مرحوم ڈائریکٹر کی بیوہ تھی جو مزے سے اس وقت کی مشہور ماڈل و ایکٹر نویرا اور یوسف کے درمیان چلنے والی افیئر سے واقف تھی، اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہاں یوسف کی بیوی موجود ہے، اور خود ہمراہ نے بھی دوستوں کو اشارہ کر دیا تھا خاموش رہنے کا۔ وہ ان تمام حقیقت کے متعلق جاننا چاہ رہی تھی۔ اس امر سے وہ بھی واقف تھی کہ جوانی میں یوسف بہت چارمنگ اور اٹریکٹیو شخصیت کے مالک تھے، پھر خاندانی رکھ رکھاؤ اور منسٹری کا عزام ایک عالم کی توجہ محبت کا مرکز تھے۔ وہ اس وقت کے منسٹر یوسف اور ماڈل نویرا کے درمیان اندر ہی اندر محبت کی پینگیں بڑھنے لگی تھی۔ بہت خفیہ طریقے سے وہ لوگ ملتے تھے، کسی کو کبھی خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر گوسپ کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر وہاں موجود ہمراہ کے دل نشیمن پر بجلیاں گر رہی تھی کہ انہیں یہ مان تھا کہ یوسف نے صرف ان سے ہی محبت کی ہے، ان کی زندگی میں چاہت بن کر داخل ہونے والی وہی واحد عورت ہے۔ وہ اتنے پاک باز اور شریف ہیں جنہوں نے ناپسندیدگی کی بنا پر اپنی پہلی بیوی کو اس لائق ہی نہ سمجھا کہ انہیں بیوی کا درجہ دیا جائے۔ ابھی آپ کہہ رہی تھی بہت خفیہ طریقے سے ان کا افیئر چل رہا تھا، پھر آپ کو کس طرح معلوم ہوا ان کے خفیہ افیئر کا؟ ان کی دوست سونیا ان کی جذباتی حالت سے باخبر پوچھ رہی تھی۔ ان دنوں نویرا نے کئی فلم سائن کر رکھی تھی اور ان فلموں کو ڈائریکٹر میرے ہسبینڈ تھے، اور شوٹنگ ملتوی ہونے کی وجہ سے وہ پریشان تھے، اور اسی دوران نویرا کی ماں نے رازداری کا وعدہ لے کر بتایا تھا ان کے افیئر کا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ رہی تھی۔ وہ دانستہ چپ ہو کر جوس پینے لگی۔ جی آپ کون ہیں؟ اس خاتون کو اس کی بےتابی عجیب لگی۔ مائی فرینڈ ہمراہ، مسٹر یوسف کی وائف ہیں۔ ان کا تعارف سن کر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وائف؟ او مائی گاڈ! وہ سخت سراسمہ ہو گئی تھی۔ ہمراہ کی لہو رنگ آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر اس کی بوکھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ پلیز مزید میرا امتحان مت لیں، آگے بتائیے کیا ہوا؟ ہمراہ کی ذات آندھیوں کی زد میں بے جان پتے کی مانند ڈول رہی تھی۔ ہمراہ کم آن، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو تم اس کی باتوں پر کس طرح بلیو کر رہی ہو؟ اس کی عادت ہے ہر جگہ ایسی چٹپٹی گوسپ کرنے کی، اور تم؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، زبان جھوٹ کہہ سکتی ہے مگر آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، اور اس کی آنکھیں سچ کہہ رہی ہیں۔ سوری، مجھے معلوم نہ تھا آپ یوسف صاحب کی وائف ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں منہ بند رکھتی۔ اس عورت کی حالت قابل رحم تھی۔ اب منہ کھول ہی لیا تو بات بھی مکمل کر لیں۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے مسز یوسف، مجھے جو کچھ میرے ہسبینڈ نے بتایا تھا، بلکہ میرے ہسبینڈ کو بھی نویرا ماڈل کی ممی نے یہ سب بتایا تھا۔ میں آپ کو کب قصوروار کہہ رہی ہوں اور نہ ہی خفگی کا اظہار کر رہی ہوں، میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں بات کو مکمل کریں۔ ان کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ کسی زخم کی طرح ابھری تھی۔ میرے ہسبینڈ کو نویرا کی ممی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان دونوں کے تعلقات بہت آگے تک جا چکے ہیں، شاید وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہمراہ کے دل میں خنجر سا پیوست ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ دونوں جلد شادی کرنے والے تھے، مگر پھر نامعلوم کیا ہوا، نویرا اور اس کی ممی پلٹ کر آئی ہی نہیں۔ اب تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئے 10 سال بیت گئے، وہ ماں اور بیٹی تب ہی لاپتہ ہو گئی تھی۔ داستان گو چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی، اور ہمراہ کا واپسی کا سفر نادیدہ انگاروں پر طے ہوا تھا۔ گھر آ کر یوسف سے سامنا نہ ہونا ان کے غصے کو اور بھڑکا گیا۔ وہ کسی سے ملے بنا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ داغ ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے، خود فریبی سی خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے، اب تو ہوتا ہے ہر قدم پر گماں، ہم یہ کیسا قدم اٹھانے لگے، ایک پل میں وہاں سے ہم اٹھے، بیٹھنے میں جہاں زمانے لگے۔ زید، کہاں گئی تمہاری گارنٹی؟ کہاں گیا تمہارا دعویٰ؟ تم تو کہتے تھے پیارے میاں کوئی غلط حرکت کر ہی نہیں سکتا، وہ بہت اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، بہت بڑا دل ہے اس کا، دیکھا تم نے کس طرح ہمارے چہروں پر کالک پوت کر چلا گیا، میری بے قصور بچی کا مستقبل بھی سیاہ کر گیا۔ صوفیہ ہوش میں آنے کے بعد روئے جا رہی تھی، پھر ان کی نگاہ قریب آتے زید پر پڑی تو اس سے مخاطب ہوئی جو خود پریشان تھا۔ اس بچے کا کیا قصور ہے بھلا؟
اس نے جو کہا زید نے یقین کر لیا، اور شاطر لوگ تو بولتے ہی میٹھی زبان ہے، دل کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ زمرد نے آہ بھرتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا، بھابھی بتائیے اب میری بن باپ کی بچی کا کیا ہوگا؟ کون شادی کرے گا؟ کون ڈولی لے کر جائے گا؟ کیا ہوگا میری بچی کا؟ کیسی قسمت پھوٹ گئی؟ صوفیہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سدا کو بھی بوا اور ساحلے وہاں لے آئی تھی۔ ریڈ میکسی میں وہ ہلکے پھلکے انداز میں تیار ہوئی تھی، اور خود بر ٹوٹنے والی قیامت کا سن کر وہ چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ ماں کی طرح ماتم کیا تھا، نہ بڑی مامی کی طرح رو رو کر حشر خراب کیا تھا، نہ بوا کی طرح سینہ کوبی کی تھی۔ اس کے اندر ہزاروں طوفان مچل رہے تھے، پر باہر سے وہ ندی کی مانند شانت و پرسکون ماں کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ ساحلیہ کو سب کے درمیان موجود دیکھ کر عمرانہ اور مائدہ اپنے کمروں میں آ گئی تھی۔ عمرانہ اپنے ساتھ جنید کی دادی کو بھی لے آئی تھی۔ آئیے آپ آرام سے بیٹھیے، نیچے تو افراتفری نہ جانے کب تک پھیلی رہے گی۔ جنید بتا رہے تھے آپ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتی۔ انہوں نے بیڈ پر انہیں بیٹھنے میں مدد دی، جبکہ مائدہ کشنز لگانے لگی تھی۔ بے حد شکریہ بیٹا، بس بڑھاپا اسی کا نام ہے، کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لے زندگی نارمل نہیں رہتی۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ مائدہ چائے بنا کر لائیے، ساتھ سنیکس بھی۔ عمرانہ خوش اخلاقی کی مثال بن گئی، ان کے قریب ہی ٹک گئی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تکلفات کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، سدا بچی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ کیسی پھولوں کی مانند شاداب بچی ہے، اور نصیب دیکھیے کیسے کانٹوں سے بھرا ہے۔ ماں کو غش پر غش آ رہے ہیں۔ دادی کے لہجے میں سودا اور صوفیہ کے لیے ہمدردی و پیار ان دونوں ماں بیٹی کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل عمل تھا، مگر برداشت کرنا بھی ضروری تھا۔ تکلف کی بات نہیں آنٹی، مائدہ ابھی بنا کر لے آئے گی۔ نہیں نہیں عمرانہ، یقین جانے میرا دل اس لڑکی میں اٹک گیا ہے، چائے تو کیا پانی پینے کی طرف بھی طبیعت مائل نہیں۔ کیسی صابر و شاکر بچی، ایک آنسو نہیں نکلا اس کی آنکھ سے، بڑی ہمت و حوصلے سے ماں کو سنبھال رہی ہے۔ بڑے ہی بدبخت لوگ ہیں جو ایسے ہیرے کو کھو کر چلے گئے۔ آپ کے گھرانے کی لڑکیاں بہت منفرد ہیں آنٹی، دولت تو آنی جانی شے ہے، رہنے والی شے عزت ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہی درس دیا گیا کہ عزت اور اخلاق سب سے قیمتی دولت ہے۔ بے شک بالکل درست بات ہے، اخلاق و عزت سے ہی خاندانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ میں اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں۔ جنید نے جب مجھ سے مائدہ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تب میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مائنڈ مت کرنا عمرانہ، وہ ایک دم اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہہ اٹھی، اور عمرانہ اور مائدہ محض سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ایسی عورت نے بیٹی کی تربیت کیا کی ہوگی جس کا خاوند بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے سنگ رہتا ہو؟ مگر پھر زید کے اخلاق و مروت یاد آئے تو میں نے مائدہ کو بہو بنانے کا ارادہ کر لیا، اور اب مجھے فخر ہے کہ اچھے اور رشتوں کا مان رکھنے والوں میں ہم لوگ جڑ گئے ہیں۔ بس ایک شخص ہی کل کائنات ہو جیسے، نظر نہ آئے تو دن میں بھی رات ہو جیسے۔ میرے لبوں پر تبسم معجزن ہے اب تک کہ دل کا ٹوٹنا چھوٹی سی بات ہو جیسے۔ شب فراق مجھے آج یوں ڈراتی ہے، تیرے بغیر پہلی رات ہو جیسے۔ اس کی یاد کی یہ بھی ایک کرامت ہے، 1000 میل پر ہو کے بھی ساتھ ہو جیسے۔ تیرا سلوک مجھے روز زخم تازہ دے، کسی کو پہلی محبت میں مات ہو جیسے۔ ایک فیصلہ کیا ہے، وہ بے حد سنجیدگی سے بابر سے مخاطب ہوا۔ کس بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ خیریت ہے نا؟ خاصے سنجیدہ لگ رہے ہو، بابر نے پوری توجہ اس پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں انشرا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ واٹ؟ بابر کو گویا برق چھو گئی تھی، وہ یکدم اچھل پڑا۔ اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ شادی کرنا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اس نے اس کے کھلے منہ اور پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ مگر تم انشرا سے شادی کے خواہش مند ہو، یہ حیرانی سے بھی آگے کی بات ہے مائی ڈیئر بردر۔ یہ اچانک آیا پلٹ کیسے ہوئی؟ بھلا کب تک تو تم کہہ رہے تھے وہ تمہارے قابل نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا یہ کایا پلٹ کیوں اور کیسے ہوئی، بس یہ مجھے یقین ہے وہ ہے تو زندگی ہے، وگرنہ کچھ بھی نہیں۔ بہت ٹھہراؤ اور بیچارگی و ربط تھا اس کے لہجے میں۔ بابر ششدر ہو گیا تھا، اس کی ناپسندیدگی اور نفرت کے ہر پہلو سے وہ واقف تھا۔ آئی ڈونٹ بلیو یار، کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ محبت؟ اس کے لبوں پر لمحے بھر کو تبسم چھلکا۔ میں محبت کا اقرار نہیں کر سکتا بیکاز میں نہیں جانتا محبت کیا بلا ہے۔ پھر یہ آنن فانن شادی کرنے کی کیا سوجی ہے تمہیں؟ یہ سب اچانک نہیں ہوا بابر، کچھ عرصے سے میں اپنے اندر ایک خلا سا محسوس کر رہا ہوں، ایک کمی، ایک ادھورا پن جو مجھے کسی جوگی کی مانند ادھر ادھر بھٹکائے رکھتا ہے، مجھے کسی شاخ سے ٹوٹے برگ کی طرح آوارہ گردی میں سرگردہ رکھتا ہے۔ اب میں تھک گیا ہوں۔ وہ بہت شکستہ اور بکھرا ہوا سا لگا۔ بابر اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم انشرا سے محبت بھی نہیں کرتے اور اسے پانا بھی چاہتے ہو، یعنی شادی کے خواہش مند بھی ہو، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ تعلق نہیں رکھتی، ماضی میں اس کی ماں اور نانی کا تعلق رہا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر گویا ہوا تھا۔
आई नो, बट तुम अंकल और आंटी को कन्विंस कर लोगे। फल मीठा हो या कड़वा, उसकी पहचान दरख्त से ही होती है। और तुम उसकी नानी की तबीयत, लालची तबीयत से बाखूबी वाकिफ़ हो। वो औरत किसी तरह भी अपनी नेचर से बाज नहीं आएगी। इतना बड़ा फैसला करने से कबल खूब सोच समझ लो। मगरिब की नमाज का वक्त अनकरीब था। मेहमानों का जमे गफ़ीर हॉल रूम में मौजूद था। सोफिया पर बार बार घशी तारी हो रही थी। मुनव्वर साहब का डॉक्टर चेकअप कर गया था। सख्त ज़हनी दबाव के बायस उनकी तबीयत नासाज हो रही थी। ये इतला पाकर जुनैद की दादी भी इमराना के हमरा वहाँ आ गई थी। ज़ुमैद, ज़ैद, शाज़ेब, मुज़स्सर और जुनैद वहाँ पहले से ही मौजूद थे। एक तो प्यारे मियाँ और उसकी माँ के फरार ने खुशियों भरे घर को मातम खुदे में तब्दील कर दिया था। दो ही मुनव्वर और सोफिया की बिगड़ती तबीयत ने उन्हें थोड़े मसाइल में मुब्तला कर दिया था। मुनव्वर बेटे, हौसला पकड़िए। बेशक दुखो गम की घड़ी बड़ी भारी है। ज़ालिमों ने कारी वार किया। इज्जत पर सदमे की बात तो है, मगर आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। बच्चे खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ हो गया तो वो बच्ची सुधा खुद को किस तरह संभाल पाएगी। उन्हें सख्त मुस्तरब व बेचैन देखकर जुनैद की दादी ने मतान्त भरे अंदाज में समझाया, आंटी क्या कहूँगा मैं सुधा से, किस तरह सामना करूँगा उस मजलूम बेटी का, जिसने अपने नसीब की डोर हमारे हाथ में थमा दी थी, जिसने कभी अपनी मर्जी इस्तेमाल नहीं की, हर फैसले का इख्तियार हमको देती आई है। वो बच्चों की मानित फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें दिलासा देने में सभी पेश पेश थे। जुनैद की दादी, जिनके मरासिम उन लोगों से उन दोनों की दोस्ती की वजह से पुराने थे, वो मुनव्वर के करीब बैठकर उन्हें समझा रही थी। मुदस्सिर भी उनका हाथ थामे सरहाने बैठे थे। उन्हें रोते देखकर ज़ैद अपनी जगह से जुम्बिश भी न कर सका था और शशदर सा बैठा रहा। इमराना भी दादी को मुतासिर करने के चक्कर में इखलाक व मुरव्वत का सिंबल बनी वहाँ मौजूद थी। दरअसल जुनैद और उसकी दादी ने उनके मिजाज से बेखबर होते हुए उन्हें इस कदर तारीफ़ व तौसीफ़ से नवाजा था कि अब दिखावे के लिए ही उन्हें अच्छेपन का मुजाहरा करना पड़ रहा था। भाईजान, आप तो सुधा की आदत से वाकिफ़ है ना, आपको इस हाल में देखकर वो खुद को इल्ज़ाम देगी। मुदस्सिर ने उनका हाथ सहलाते हुए रसानियत से कहा, घर बैठे बैठे मेरी बच्ची रुसवा हो गई। हकीकत को जानने की सही नहीं करता। इस तरह निकाह वाले दिन बारात का ना आना लोगों को किस कदर बातें बनाने का मौका फराहम कर चुका है। मुद्दतों तो कोई उसका सवाल ही बनकर नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद को क्यों हलकान कर रहे हैं भाई साहब। इमराना ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अल्लाह ने सुधा के लिए उस बदबख्त लड़के से ज़्यादा बेहतरीन और लायक पर मुंतखब किया होगा। आप हौसला ना हारिए, जो होगा अच्छा होगा। आंटी, बुरे के बाद क्या अच्छा होगा? अगर अच्छा ही होना होता तो आज बुरा ना होता। मुझे हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल दिखाई देती है। रब यही फरमाता है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। मुदस्सिर ने फिर से भाई को समझाने की कोशिश की। भाईजान, आप परेशान ना हो। मेरी दरीना आरज़ू थी सुधा मेरी बहू बने, मगर ऐसा मुमकिन ना हुआ। उन्होंने इमराना और ज़ैद को देखते हुए कहा, मैं ऐलान करता हूँ शाहजेब और सुधा के निकाह का, जो अभी और इसी वक्त होगा। उन्होंने मजबूत लहजे में कहा था। सराज ने सिगरेट पीती बरखा को देखा, जो किसी सोच में गुम होंठों से धुआं उड़ा रही थी। फिर उसके सामने सोफे पर बैठकर गोया हुआ। मैं कहता हूँ सांप और जहाँ आरा पर एतबार करने का मकसद है खुद को हलाकत में डालना। कब और कहाँ वो धोखा दे जाए कुछ पता नहीं चलता। तुम इस पर भरोसा करके बहुत बुरा कर रही हो बरखा मैडम। फिक्र मत करो सराज, अगर वो सांप है तो मैं न्योला हूँ। उसने मुझसे कोई चाल चली तो देखना, दूसरे लम्हे सांस भी ना ले पाएगी। बरखा के लहजे में भी बला की खुद एतमादी और हठधर्मी थी। मैडम, तुम नहीं जानती जहारा के मकार जहन को। उसकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ दुश्मन की सोच ख़त्म होती है। अगर वो मकारो चालाक है तो मेरे आगे लूमड़ियाँ भी शर्मा जाती हैं। फिर वो एक तन्हा और बेबस औरत है। एक अरसा हो चुका उसे बाजार छोड़े हुए। नई नस्ल उसके नाम से भी नावाकिफ़ है और तुम उससे इस कदर खौफ ज़दा हो गोया वो औरत नहीं कोई अफरियत हो। उसने सिगरेट ऐश ट्रे में फेंकते हुए तन से कहा, वो एक भयानक अफरियत ही है। बहुत हल्का ले रही हो तुम उस बला को। 30 साल मैंने उसके संग गुजारे हैं और उसकी हरकतों का मुझे खूब अंदाज़ा है। उसे कुछ कर गुजरने के लिए हजूम की ज़रूरत नहीं होती। अपने शिकार को वो खुद घेर कर मारने की आदी है। तू तो बहुत बुज़दिल है सराज। जो बुज़दिल होता है मैं उसे मर्द नहीं मानती। न जाने ऐसा क्या देखा है तूने जो दुम दबा कर बैठ जाता है उसके नाम पर। खुद डरता रहे, मुझे डराने की कोशिश नहीं कर। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। बड़े बड़े फन्ने खान को धूल चटाई है। जवाबन सराज ने बहस करना फजूल समझा। बरखा किसी की सुनने वाली ना थी और जहाँ आरा की मोहलत जो उसे चंद दिनों के लिए दी गई थी वो उसे बहुत खटक रही थी। अच्छा, अब यूँ मुँह बनाकर मत बैठो, चल फ़ोन मिलाकर दे, बात करती हूँ उस कुतिया से जिससे तेरी जान जा रही है। पागल आदमी ना हो तो, उसने मुस्कुराकर कहा। सराज ने नंबर्स पुश करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ बेल जा रही थी लेकिन किसी ने कॉल पिक ना की
اور ایک بار نہیں کئی بار کال پر کرنے پر جواب نہیں ملا تھا۔ گئی بھینس پانی میں، سراج ریسیور رکھتا ہوا کہہ اٹھا۔ فون کیوں نہیں اٹھایا اس نے؟ اور موبائل بھی بند جا رہا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو تم، کہیں وہ لڑکی کو لے کر بھاگ نہ گئی ہو؟ برکھا کی پیشانی پر تردد امیز شکنے در آئے۔ جب ہی کہہ رہا تھا ڈھیل نہیں دو اس عورت کو، وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ ایک لمبا عرصہ اس کے اشاروں پر چلا ہوں میں، اور اس نے صلہ کیا دیا؟ میرا سارا پیسہ ہڑپ کر گئی اور جیل میں مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر تم سے ملے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، وہ تمہارے ساتھ وفا کیوں کرے گی؟ اگر بھاگی بھی ہے تو مجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گی؟ میں اپنے دشمنوں کو قبروں سے نکال لیا کرتی ہوں، اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ چھپ جائے۔ تم گاڑی نکالو، وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ جہاں آرا نے کال ریسیو نہ کی بلکہ موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ جب تک لینڈ لائن فون کی بیل بجتی رہی تب تک وہ مستبرانہ انداز میں انشرا کے کمرے کی طرف دیکھتی، جہاں اس کے ساتھ بالی بھی موجود تھی، اور انہیں خوف تھا بالی بیل کی آواز سن کر باہر نہ آ جائے، کیونکہ وہ گھر کے معاملات میں بڑی چوکنا و مستعد رہتی تھی۔ دوسری طرف بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی سراج فون کر رہا ہے۔ یہ سراج کا انداز تھا، وہ کئی بار فون کرنے کا عادی تھا۔ سراج کمبخت صبر کر لے، تو بڑا اکڑ رہا ہے، جس دن بھی ہاتھ لگ گیا تیرا تو ایسا حشر کروں گی مدت بعد بھی اپنی درگت نہ بھولے گا۔ وہ پیچ و تاب کھاتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی، اور فون کی بیل کے خاموش ہوتے ہی انہوں نے پھرتی سے لائن کنیکشن سے پن نکال کر توڑ دی تھی۔ فون از خود اس عمل سے ڈیڈ ہو گیا تھا۔ ماسی کب سے بیل ہو رہی ہے؟ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر کے بیٹھی ہی تھی کہ بالی وہاں آ کر فون کی طرف بڑھتی ہوئی گویا ہوئی، تمہارے کان بج رہے ہیں، فون نہیں بج رہا ہے۔ وہ دل میں اپنی کامیابی پر خوش ہوتی ہوئی گویا ہوئی، ارے یہ فون کو کیا ہوا؟ یہ تو ڈیڈ پڑا ہے۔ بالی حیران ہو کر فون دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، ہو گیا ہوگا ڈیڈ، یہ تو ہر کچھ دن بعد ہو جاتا ہے، اور تمہیں کہاں سے گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھی؟ کہیں پینے وینے تو نہیں لگی؟ وہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ اف توبہ، کیسی باتیں کرنے لگی ہو ماسی، میں کیوں پیوں گی بھلا؟ بالی جھینپ کر گویا ہوئی۔ انشرا سے کہو تیار ہو جائے، آج ڈنر کرنے باہر چلتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے ہیں باہر ڈنر کرنے نہیں گئے، گھر کا کھانا کھا کھا کر بور ہو گئی ہوں۔ کبھی کبھی تو سمجھ سے باہر، بالکل باہر دکھائی دیتی ہو ماسی۔ کل تک تم کہہ رہی تھی ہم گھر سے باہر نکلنے میں احتیاط کریں، بلا ضرورت گھر سے کہیں نہ جائیں، اور اب کہہ رہی ہو کھانے کے لیے باہر چلنا ہے۔ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، تب تو ہر بات پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اگر نہیں جانا چاہتی تو نہ صحیح، گھر میں ہی ٹھوس لینا، پھر حد ہوتی ہے، خیال ہی نہیں رکھنا چاہیے، الٹا دور آ گیا، شکر ہی کرنا نہیں آتا۔ جہاں آرا ذہنی الجھنوں کا اس حد تک شکار تھی کہ بات بے بات غصہ انہیں آگ بگولا کر دیا کرتا تھا، اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ میں کہتی ہوں ماسی، جو بھی پریشانی ہے کم از کم مجھے تو بتاؤ، میں جانتی ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے تمہارے ساتھ جو تم بتا نہیں رہی۔ والی اس کے قریب بیٹھ کر گویا ہوئی، اس کے انداز میں اتنی محبت اور فکر تھی کہ جہاں آرا کے مضطرب دل نے چاہا کہ اپنی پریشانی بتا کر من کو شانت کر لے، کہ دل کی بات کسی ہمدرد کو بتا کر کچھ سکون تو حاصل ہوتا ہے۔ ویسے بھی بالی دل جوئی کرنے اور وفاداری نبھانے میں بھی کوئی ثانی نہ رکھتی تھی، مگر پھر وہی ایک کمزوری تھی، اس کی انشرا کے متعلق کوئی غلط بات سننا بھی اس کے لیے ناممکن و ناقابل برداشت تھا۔ کچھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مدثر صاحب کا اعلان کسی سناٹے میں ہونے والے دھماکہ ثابت ہوا۔ وہ سب حق دق سے مدثر صاحب کو رکھتے ہوئے دیکھتے رہ گئے۔ شاہ زیب کو شدید جھٹکا لگا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ قرعہ فعال اس کے نام نکلے گی۔ ڈیڈی، سودا سسٹر ہے میری، سگی بہن نہیں ہے تمہاری، وہ جس سے شادی ممکن نہ ہو۔ وہ اس وقت جوالا مکھی بنے ہوئے تھے، پرتعش انداز میں گویا ہوئے، لیکن میں سگی بہن سے زیادہ محبت کرتا ہوں سدا سے۔ صاف کیوں نہیں کہتے؟ پیارے کی طرح تم بھی پیٹھ دکھا کر جانے والے ہو، وقت کی نزاکت کا تمہیں بھی خیال نہیں ہے۔ یہ میری بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے، سودا کے آگے میں نے کبھی بھی تم لوگوں کو اہمیت نہیں دی۔ تمہیں اس سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ وہاں موجود تمام نفوس سراسمگی میں مبتلا تھے، البتہ عمرانہ کے چہرے سے کوئی تاثر نہیں جھلک رہا تھا۔ ان کی یہاں موجودگی بھی جنید کی دادی کی مرہون منت تھی، وگرنہ وہ تو مدثر صاحب کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ مدثر، یہ بندھن زبردستی باندھنے کے نہیں ہوتے، زندگی بھر کا سنجوگ ہوتا ہے، چند دنوں کی بات نہیں ہے کہ دل پر جبر کر کے سب کچھ برداشت کر لیا جائے۔ منور صاحب نے شاہ زیب کے لہجے میں سچائی کھوج لی تھی۔ زبردستی کس بات کی بھائی جان؟ سودا میں کیا برائی ہے؟ ظاہری یا اخلاقی برائی کوئی شکل و صورت میں کسی سے کم ہے کیا؟ یہی فیصلہ آپ کو مدثر بیٹے اس وقت کرنا چاہیے تھا جب اس بدبخت پیارے کا پرپوزل سودا کے لیے قبول کیا تھا۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہتی، یوں تماشا تو نہ بنتا۔ مجھے تو افسوس ہے اتنی دیر سے فیصلہ ہوا۔ آنٹی، میری تو دلی خواہش تھی سودا میری بہو بنتی، بڑی بہو۔ میں نے ہمیشہ سودا کو زید کے حوالے سے اور زید کے ساتھ ہی دیکھا۔
انہوں نے گہری نگاہ زید کے چہرے پر ڈالی جو اس عجیب صورتحال پر گمسم بیٹھا تھا۔ میں نے پہلے زید کی مرضی ہی معلوم کی تھی۔ زید نے انکار کر دیا تو پھر شاہ زیب سے کہا اور اس نے یہی جواب دیا، جواب دے رہا ہے جو اب دے رہا ہے کہ وہ اسے بہن سمجھتا، اور اس وقت میں نے بھی زبردستی کرنا مناسب نہ سمجھا تھا کہ میں بھی یہ بات جانتا ہوں۔ شادی تا حیات نبھانے والا بندھن ہے، لیکن میں اب اس مشکل وقت میں کس طرح بہن اور بانجی کو بے آسرا چھوڑ دوں؟ آج نہیں تو کل شاہ زیب اس رشتے کو دل سے قبول کر لے گا۔ مدثر اپنی ضد پر کسی پتھر کے مانند ڈٹ گئے تھے۔ شاہ زیب کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا تو زید کے دل و دماغ میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی آرزو کس طرح بے بکت و ارزاں ہو گئی تھی کہ وہ سیدھا چیز کی مانند کسی کے بھی سر تھوپی جا رہی تھی، اور وہ بے ہمیت بنا بالکل چپ بیٹھا تھا۔ وہی ماں سے کیے گئے وعدوں کی بیڑیاں سر تا پا جکڑے ہوئے تھی۔ وہ اپنے باپ، مدثر، جنید اور شاہ زیب کی تپتی نگاہیں پوری شدت سے خود پر محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اس میں صالحہ کی رضامندی بھی بے حد ضروری ہے۔ مدثر، تمہیں صالحہ کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ زمرد بیگم نے انہیں جلدی جلدی کا شور کرتے دیکھ کر مشورہ دیا۔ صالحہ کی فکر نہیں ہے مجھے وہ ہمیشہ میری مانتی آئی ہے، اور سودا کو وہ پسند بھی بہت کرتی ہے، اسے بہو بنا کر وہ خوش ہوگی۔ صالحہ کے لیے جو ان کے لہجے میں محبت اور اعتماد تھا وہ سب نے محسوس کیا تھا، مگر عمرانہ ان کی محبت پر ششدر رہ گئی تھی کہ وہ آج تک یہی سمجھتی رہی تھی وہ ان کی ضد میں صالحہ کے ساتھ وقت گزارے، وگرنہ صالحہ ان کے آگے کسی بجھے ہوئے چراغ کی مانند تھی، اور ان کا حسن آج بھی روشن تھا۔ ہاں بھائی، تم کیا کہتے ہو شاہ زیب بیٹا؟ کوئی بوجھ تو محسوس نہیں کر رہے؟ اگر کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہے یا دل نہیں مان رہا تو بتا دو، ہم آج اس نکاح کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ جب آپ دلی طور پر قبول کر لیں گے اس رشتے اور تعلق کو تو پھر ہم صرف نکاح ہی نہیں، ساتھ میں رخصتی کی بھی تقریب کر دیں گے، لیکن نیک کام دل کی خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ منور صاحب نے شاہ زیب کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں ابھی راضی ہوں سودا سے نکاح کرنے کے لیے۔ یوسف صاحب کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ایک دن بعد واپسی ہوئی تھی۔ پہلے وہ آفس گئے جہاں سے کاروباری امور نپٹانے کے بعد انہوں نے تنویر کی سرگرمیوں کی رپورٹ طلب کی تھی، کیونکہ تنویر جس طرح نوفل کو دھمکیاں دے کر گیا تھا اس سے اس کا کینہ و بغض ظاہر ہو گیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ تنویر سطحی ذہنیت کا مالک اور کینہ پرور آدمی ہے۔ وہ رشتے کے لحاظ کو بالکل ملحوظ خاطر نہ رکھے گا اور نوفل کے ساریہ سے شادی نہ کرنے کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے قابل بھروسہ لوگوں کو مامور کر دیا تھا جو جاسوسی کا کام اعلیٰ پیمانے پر کیا کرتے تھے، اور ان سے ملنے والی رپورٹس میں متواتر لاریب کا نام دیکھ کر وہ چونکے تھے کہ نہ صرف وہ ان سے ملتا رہا تھا بلکہ اس پلان میں بھی شریک رہا تھا جو تنویر نوفل کے خلاف بنا رہا تھا، اور یہ بات انہیں شاکڈ کر گئی تھی۔ لاریب کس بنا پر نوفل کا دشمن بن گیا؟ ایسا کیا ہوا تھا ان کے درمیان جو وہ اس نہج پر پہنچ گیا تھا کہ نوفل کے دشمن کا ساتھ دے رہا تھا؟ پھر سوچ کے گھوڑے دوڑانے میں انہیں زیادہ وقت نہ لگا تھا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی ان کے درمیان وجہ دشمنی یقیناً لاریب کی بے راہ روی بنی ہوگی۔ نوفل کے مزاج میں جس قدر سادگی، شرافت اور سنجیدگی تھی، لاریب کا مزاج بالکل متضاد تھا۔ اس کی جوانی میں انہیں اپنی جوانی کی جھلک دکھائی دیتی تھی، اور اس عمر میں آ کر انہیں معلوم ہوا تھا لمحے لمحے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ نیکیوں میں گزرا وقت صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور گناہوں میں گزرا وقت عذاب مسلسل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لاریب کو انہوں نے اونچ نیچ سے آگاہ کرنے کی بہت صحیح کی تھی، مگر نفس کی سرکشی پر ہر کسی کو فتح حاصل نہیں ہوتی، اور سرکش لوگوں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی سوچ کر چھوڑ دیا کہ جوانی کی چڑھتی ندی اترے گی تو سب معمول پر آ جائے گا، مگر یہاں معمول سے ہٹ کر ہوا تھا۔ وہ آفس سے تہیہ کر کے نکلے تھے کہ لاریب سے خاموشی اور سختی کے ساتھ ان معاملات پر بات کریں گے۔ نوفل سے چھپانے کا مطلب تھا دونوں کے درمیان کوئی تکرار نہ ہو، دلوں میں اناد نہ پیدا ہو۔ گھر آئے تو ان کے لیے ایک نیا محاذ منہ کھولے کھڑا تھا۔ ہمراہ کو کہیں ماہ بعد واپس آئے دیکھ کر وہ خوش ان کی طرف بڑھے تھے۔ ہاؤ آر یو مائی سویٹ ہارٹ؟ ہمراہ کو باہوں میں بھرنا چاہتا۔ مجھے بے وقوف نہیں بنائیے آپ۔ وہ ہاتھ جھٹک کر دور ہوئی۔ ارے کیا ہوا؟ اتنے دنوں بعد آئی ہو اور الٹا خفا ہو رہی ہو؟ حالانکہ خفا ہونے کا حق مجھے ہے۔ 1 ماہ کا کہہ کر گئی تھی اور 3 ماہ کے بعد آ رہی ہو۔ ان کے عجیب سرد و روکھے رویے نے یوسف صاحب کو دنگ کر دیا تھا۔ وہ حیران و پریشان سے گویا ہوئے تھے۔ ہمراہ نے نفرت بھری نگاہیں ان پر جما کر کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، آپ طلاق دیں مجھے۔ ہمراہ، یہ کیسا مذاق ہے؟ ہمراہ نے جتنے سکون سے جما کر لفظوں کی ادائیگی کی تھی، یوسف صاحب اتنے ہی بے اوسان ہو کر چیخے تھے۔ چیخیے مت مجھ پر، جتنی بلند انداز میں بولیں گے اتنی ہی رسوائی ہوگی آپ کی۔ نہ میں مذاق کر رہی ہوں، نہ یہ بات مذاق میں کی جاتی ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ مذاق نہیں ہے پھر کیا ہے؟ تم کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کس بات نے تمہیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ ہمراہ کے لہجے کی مضبوطی، بے لچک انداز اور آنکھوں سے برستی یکانگی کہہ رہی تھی جو بھی معاملہ ہے بے حد سنگین ہے، ان کی سوچ سے بڑھ کر غمگیر بھی۔ جو بھی وجہ ہے وہ میں نہیں بتا سکتی، وہ رخ موڑ کر بولی۔ ایسی بھی کیا وجہ جو تم کہنے سے گریزا ہو؟ یوسف صاحب نے زبردستی شانے سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کیا۔ تمہیں بتانا ہوگا ہمراہ، پھانسی دینے سے قبل مجرم کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، کس جرم کی سزا اس نے پائی ہے۔ تم نے جدائی میرے لیے موت سے کم سزا نہیں ہے، موت ہی کی سزا ہے۔ یوسف صاحب حقیقتاً بے حد جذباتی اور متفکر ہو کر گویا ہوئے تھے۔ کل تک آپ کی یہ باتیں میرے لیے سرمایہ حیات تھی، دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تصور کرتی تھی میں خود کو، کوئی ہم پلا دکھائی نہ دیتا تھا مجھے۔ وہ تم آج بھی ہو، میرے دل کی سلطنت پر تمہارا راج آج بھی ہے۔ شٹ اپ، مجھے سب معلوم ہو گیا، آپ کے گھناؤنے ماضی کے متعلق، آپ کی ناجائز اولاد کے بارے میں سب جان گئی ہوں۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور یار ابھی تک سولی پر لٹکا ہوا ہے، اس کی کوئی شادی پتہ نہیں کس کے ساتھ ہو رہی، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔